الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے عقیدہ کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج کا یہ کلاس 11واں کلاس ہے۔ اب صرف ایک کلاس باقی رہ گئی ہے۔ ہم نے پچھلے کلاس میں شرک کے بارے میں جانا، پھر شرک کی جو دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک اکبر کی شکلوں کو جانا، شرک اصغر کی شکلوں کو جانا۔ اب جو ہے نا باقی رہ گیا ہے اس حوالے سے کہ شرک سے آخر ہم کیسے بچیں۔ جب شرک کی خطرناکی کو ہم جان چکے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہی ہے کہ شرک سے کیسے بچیں، چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو۔ تو اس کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شرک کھلا ہوا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمارے دلوں اور ہماری نیتوں میں اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسے جاننا بہت ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جاننے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کے بارے میں بیان فرمایا، الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، تمہارے بیچ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب شرک کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ شرک سے ایک انسان کیسے بچ سکتا ہے، شرک کا علاج کیا کیا جائے۔ تو آج ہم 4 علاج بتائیں گے شرک کا، کہ سب سے پہلے نمبر پر شرعی علم حاصل کرنا، کیونکہ علم کے ذریعہ ہم برائی سے بچتے ہیں۔ علم روشنی ہے، اور اس روشنی سے، اندھیرے سے ہم نکل جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر توحید کی سمجھ حاصل کرنا، تیسرے نمبر پر سچی توبہ کرنا، اور چوتھے نمبر پر دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا کہ اے اللہ ہمیں شرک سے بچائے رکھنا، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ تو سب سے پہلے نمبر پر شرعی علم حاصل کرنا، یعنی اگر ہم جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ تو اسی لیے اگر ہم توحید کو جانیں گے تو توحید کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، شرک کو جانیں گے تو شرک سے بچ سکیں گے۔ علم چونکہ روشنی ہے، اور جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسٹڈی کریں، اور ربانی علماء سے اپنا تعلق جوڑیں۔ شرک سے بچے رہیں گے، برائیوں سے بچے رہیں گے، بدعت اور خرافات سے بچے رہیں گے، کیونکہ ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ جو کلاسز رکھے جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ اس میں آپ کا وقت جا رہا ہے۔ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو اس طرح کا احساس پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ اس طرح کی چیزیں سیکھنے میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی علم حاصل کرنے سے ہم شرک سے بچیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے لے ڈوبے۔ تو اسی لیے بھلائی کو بھی جاننا چاہیے، برائی کے دروازوں کو بھی جاننا چاہیے۔
برائی کے دروازوں کو جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ برائی سے ہم بچے رہتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر علم سیکھنا، دوسرے نمبر پر اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو کلمہ توحید کے معنی، مفہوم اور اس کی مانگ کو سمجھیں۔ میرے بھائیو، یہ جو توحید ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اسی میں ساری حقیقت چھپی ہوئی ہے، ساری توحید اس میں بیان کر دی گئی ہے، اور سارے شرک کے اقسام کو بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف کہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو، اس کی مانگ کو زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو ہم توحید کو سمجھ لیں گے، شرک کو بھی سمجھ لیں گے، کیونکہ پہلے انکار ہے لا الہ الا اللہ میں، اس کے بعد اقرار ہے۔ انکار کس چیز کا؟ کفر کا اور شرک کا انکار ہے، اور توحید کا اقرار ہے۔ تو دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، شرک کو سمجھیں۔ جب ہم سمجھیں گے تو آسانی سے توحید کو اپنائیں گے، شرک سے بچ سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی نے کبھی شرک کا کوئی عمل کیا، چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، وہ سچی توبہ کرے، کیونکہ توبہ کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ سچی توبہ کرے اور نیک عمل کی طرف دھیان دے۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ ایک انسان چاہے جتنا بڑا شرک کر لے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ جو کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کب؟ جبکہ ایک انسان توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں مر جائے، تب معافی نہیں ہے۔ ورنہ جیتے جی ایک انسان شرک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ چوتھے نمبر پر شرک سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ شرک سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے ابو بکر، تمہارے اندر شرک چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا شرک صرف یہی نہیں کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شرک تو چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کہو تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سارے شرک سے تم بچے رہو گے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس شرک کے لیے بھی جسے میں نہیں جانتا، اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک سے جسے میں نہیں جانتا۔ یعنی چاہے میں جان بوجھ کر کے شرک کروں، چاہے نہ جانتے ہوئے شرک کروں، ان سارے شرکوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمیشہ ہمیں شرک سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ،
میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس شرک کے لیے جسے میں نہیں جانتا۔ اب ہم جانیں گے نواقض اسلام کو، یعنی اسلام سے نکال دینے والے کاموں کو یا چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ضروری ٹھہرایا ہے کہ وہ اسلام کو اپنائیں اور اسلام پر جمے رہیں، اور اسلام کے خلاف کاموں سے بچنا بھی ضروری ٹھہرایا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو توڑ دیتی ہیں، جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی کچھ چیزیں ہیں جن سے اسلام ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، اسی کو نواقض کہتے ہیں، یعنی اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، اسلام سے نکال دینے والی چیزیں۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم جانیں گے، لیکن ان چیزوں کو جاننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اسلام سے نکالنے جائیں، نہیں، بلکہ ان چیزوں کو جاننے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا اسلام محفوظ رہے، ہمارا اسلام بچا رہے، ہمارا دین بچا رہے۔ تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں میں پڑنے سے بچ جائیں۔ پہلے نمبر پر جو چیز ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے، اگرچہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہو، اگرچہ وہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہو، لیکن جو چیز ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ 10 چیزیں ہم بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اگر کوئی آدمی شرک کر لیتا ہے نا، چاہے رات دن عبادت کرتا ہو، وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ اب توبہ کرے گا تبھی وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 116 میں بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر اس پر ایک انسان کی موت ہوئی تو، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ شرک کی شکل کیا ہے؟ جیسے کسی مردے سے دعا کی جائے، کسی قبر پر جا کر کے قبر والے سے فریاد کی جائے، یا ان کے لیے نذر مانا جائے، یا ان کے لیے جانور ذبح کیے جائیں، یا کسی جن یا قبر کے لیے جانور ذبح کیا جائے، یا ایک انسان مندر وغیرہ میں جا کر کے چڑھاوے چڑھائے۔ تو یہ سارے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر سچی توبہ کر لیتا ہے اسلام میں پھر آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو اپنے اور اللہ کے درمیان کسی دوسرے کو میڈل مین بنائے، بچولیہ بنائے، کہ ان سے دعا کرے، ان سے سفارش طلب کرے، ان پر بھروسہ کرے، تو سارے مسلم ودوانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا آدمی بھی کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ اور ہمارے بیچ کوئی بچولیہ نہیں، اللہ اور ہمارے بیچ کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں قریب ہوں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ کہہ دو میں قریب ہوں، ڈائریکٹ کہا کہ میں قریب ہوں۔ تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ ہم دعا کرتے ہوئے کہیں کہ اے اللہ میری یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول کر لے، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔
تو اللہ اور بندے کے بیچ کسی اور کو میڈل مین بنانا، ان سے مانگنا، ان سے سفارش طلب کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے، اور اس کو ہم اس لیے جانتے ہیں تاکہ ہم ان کاموں سے خود کو بچائیں۔ تیسرے نمبر پر، جو آدمی کسی مشرک کو مشرک نہ سمجھے، کافر کو کافر نہ سمجھے، یا اس کے کفر پر شک کرے، یا اس کے دھرم کو صحیح ٹھہرائے، تو اس نے بھی کفر کیا۔ مطلب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں لیکن وہ کافر ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا دین بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ اگر یہ احساس بھی دل میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک انسان اسلام سے پھر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ نجات صرف اور صرف اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ کہیں بھی نجات نہیں۔ تو اسی لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کافر اگر کفر پر ہے تو وہ نجات نہیں پانے والا ہے، کسی بھی صورت میں اس پر مرتا ہے تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے غیر مسلموں کو کافر کہا ہے، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اس لیے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے، اور جس نے کافر کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کفر پر شک کیا وہ خود کافر ہے۔ بہت سخت بات ہے۔ تو یہ باتیں ہم جانتے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ چوتھے نمبر پر، یہ ماننا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم اسلام سے بہتر ہے، یا اسلام کے جیسے ہے، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدرش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل اور نمونہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اسلام سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی دین حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام سے بہتر کوئی دین ہو یا اسلام کے جیسے کوئی دین ہو۔ دیکھیں، اسلام کا مقابلہ کسی بھی دھرم سے ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کی تلنا ہو ہی نہیں سکتی کسی دوسرے دھرم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدرش سے کسی انسان کے آدرش کی تلنا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے میسنجر نہیں ہیں، ساری انسانیت کے نبی ہیں، ان کا ہی اسوہ، ان کا ہی آئیڈیل اور ان کا ہی نمونہ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس دین کے جیسے دوسرا دین ہے، یا اس دین سے بہتر کوئی دوسرا دین ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدرش سے بہتر کوئی دوسرا آدرش ہے، یا اسی کے جیسے کوئی دوسرا آدرش ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اسلام سے نکل جائے۔ ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ جب ہم جانتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر، جس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی آتھینٹک حدیث کو جو ثابت ہے، پرمانت ہے، ناپسند کیا، اگرچہ اس پر عمل کیوں نہ کیا، تو اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو، کسی بھی حدیث کو جو ثابت ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، جیسے کوئی پردہ کو ناپسند کرے، کوئی داڑھی کو ناپسند کرے، اگرچہ داڑھی رکھتا ہو، تو ناپسند کرنا یہ بھی ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔
سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا اس حکم کو جو اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ نے اتارا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کا انکار، کسی بھی چیز کو ناپسند کریں تو ہمارے سارے اعمال برباد اور ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شریعت ہے کسی انسان کا بنایا ہوا رول نہیں ہے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اس شریعت میں سے کسی حکم کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے رسول کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ اس کے رسول ہی یہ شریعت لے کر کے آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قانون میں بھی کھوٹ ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اگرچہ اس پر عمل کرتا ہو لیکن ناپسند کرتا ہے تو یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ ہاں، کسی چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پوچھنا چاہیے، لیکن ناپسند کریں شریعت کے کسی حکم کو تو یہ اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ چھٹے نمبر پر، جس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا مذاق اڑایا۔ پہلے کیا ہم نے بتایا کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی شریعت کو ناپسند کرتا ہے، اور چھٹے نمبر پر جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا، حجاب کا مذاق اڑایا، کسی بھی چیز کا وہ مذاق اڑاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تم بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد اسلام سے پھر گئے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کے کسی بھی قانون کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، ایمان کو جاننا اور پھر ان چیزوں کو جاننا جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے، اور ان چیزوں کو جاننا جن کی وجہ سے ایک انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائیں تو اس کی وجہ سے بھی ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر، جادو کرنا۔ اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے تو جادو سیکھنا اور جادو کرنا بھی دراصل اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ جادوگر مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ ان دونوں نے کسی کو نہیں سکھایا یہاں تک کہ کہا کہ ہم تو امتحان ہیں اس لیے کفر مت کرو۔ یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ جادو سیکھنا کفر ہے، اگر تم جادو سیکھو گے تو کفر کرو گے، لیکن انہوں نے جادو سیکھا اور کفر کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے تو دراصل اس نے کفریہ عمل کیا اور اس کی وجہ سے بھی وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ 8ویں نمبر پر، مسلمانوں کے خلاف
کافروں اور مشرکوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی اگر کوئی آدمی مدد کرتا ہے تو یہ بھی دراصل ایک انسان کو اسلام سے نکال دے گا۔ ایک ہے مسلمان قوم اور دوسری طرف کفار اور مشرکین ہیں۔ اگر کوئی مسلمان میں کا آدمی، مسلمانوں کی جماعت کا آدمی کفار و مشرکین کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو مدد اس لیے کر رہا ہے کہ ان کے عقیدے کو، ان کی آستھا کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، ورنہ مدد نہیں کرتا کافروں کی مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ بھی دراصل اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سورہ المائدہ آیت نمبر 51، کہ تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے گا انہی لوگوں میں سے ہے۔ تو جو لوگ بھی کفار و مشرکین سے دلی دوستی رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے فراق میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے نکالیں، ہم ان چیزوں کو اس لیے جانتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ 9ویں نمبر پر یہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے الگ رہنے کی گنجائش ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے سوداگر ہوتے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو وہ اللہ تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان ہوتے ہیں۔ ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انبیاء میں سب سے افضل نبی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں کیسے عبادت کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے الگ رہنے کی گنجائش ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش کرے گا اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ 10ویں نمبر پر اسلام سے نکال دینے والی یہ آخری چیز ہے کہ اللہ کے دین سے منہ موڑ لیں، نہ اس کو سیکھیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسلم سماج میں کہ نام کے مسلمان ہوتے، نہ کبھی دین سیکھتے اور نہ ہی دین پر عمل کرتے۔ مسلمانوں میں گنتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا۔ یقین مانو کہ ہم مجرموں، گناہ گاروں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان دین سے منہ پھیر لیتا ہے، نہ تو سیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسا عمل بھی دراصل اسلام کی طرف نسبت کرنے کے باوجود بھی اس کو اسلام سے نکال دے گا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو چلیے سرسری طور پر ان 10 چیزوں کو جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شرک، دوسرے نمبر پر اللہ اور اپنے بیچ کسی کو بچولیہ بنانا، میڈل مین بنانا، وسیلہ بنانا۔ تیسرے نمبر پر کافر کو کافر نہیں سمجھنا یا ان کے کفر پر شک کرنا۔ چوتھے نمبر پر یہ سمجھنا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ بہتر ہے یا اسلام کے جیسے ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ
سے بہتر کوئی طریقہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے جیسے ہی فلاں کا طریقہ ہے، تو یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا ہے۔ 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ناپسند کرنا، اس سے بھی ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 6 نمبر پر دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، اس سے بھی ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر جادو سیکھنا یا سکھانا یا جادو کرنا، اس سے بھی ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر کافروں کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا، مشرکوں کی مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف مدد کرنا، اس سے بھی ایک انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر یہ سمجھنا کہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی کچھ لوگوں کو چھوٹ اور گنجائش ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمام انسانوں اور جنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، کسی کے لیے چھوٹ اور گنجائش نہیں ہے جب تک جان میں جان ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور آخری جو نقطہ ہے کہ دین سے منہ موڑ لینا، نہ دین سیکھیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں، تو یہ 10 اسلام سے نکال دینے والی چیزیں ہیں۔ ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان میں نہ پڑ سکیں۔ ہمیں کسی کو اسلام سے نکالنا نہیں ہے، خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ان چیزوں کو جاننا ہے۔ تو آئیے ہم انہیں جانیں اور انہیں نوٹ کر کے رکھیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اب ہم جانیں گے ارتداد کو۔ ارتداد یعنی دین چھوڑنا، لغت میں یا شابدک ارتھ کہہ لیں تو ردت کے معنی ہے کسی چیز سے واپس لوٹ کر دوسری چیز کی طرف چلے جانا، یہ ہے ردت۔ کسی چیز سے واپس لوٹ کر کے کسی دوسری چیز کی طرف چلے جائیں تو اس کو ہم ردت کہتے ہیں، اور اسی سے ارتداد ہے، اسی سے ارتداد ہے کہ اسلام سے نکل کر کے کسی دوسرے دھرم میں ایک انسان چلا جائے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کیا ہے کہ انسان کفر کی نیت کے ساتھ اسلام سے نکل جائے، یا کوئی نیک عمل چھوڑ دے جس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، خاص طور پر نماز چھوڑ دے، لگاتار نماز چھوڑتا ہے، یا زبان سے کفر کی کوئی بات کرے، تو اس سے بھی ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ عمل نہ کرے، نماز چھوڑ دے، یا کفر کی کوئی بات کرے زبان سے، یا کفر کا کوئی کام کرے، تو کفر کا کوئی کام کرنے سے بھی اسلام سے ایک انسان نکل جاتا ہے، مذاق کے طور پر یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا دل میں آستھا رکھتے ہوئے۔ تو زبان سے بھی کفر ہوتا ہے، عمل سے بھی کفر ہوتا ہے، کام سے بھی کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھرنے کو مرتد ہونا کہتے ہیں، اور کفر کی حالت میں مر جائے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے عملوں کو برباد کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر وہ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک انسان ایمان لائے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، گندگی سے پاک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد گندگی میں چلا جائے، تو اس نے اپنے سارے عملوں کو برباد کر لیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ
جہنم میں جلے گا۔ اگر کوئی انسان اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوا، جو آدمی اپنا دین بدل دے یعنی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ التمہید میں بیان فرماتے ہیں، فقہ هذا الحدیث ان من ارتد عن دینہ حل دمہ وضربت عنقہ۔ اس حدیث کی فقہ یہ ہے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی اسلام سے پھر جائے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اور اس کی گردن مار دی جائے گی۔ والامۃ مجتمعۃ علی ذلک، اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے، ساری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے، مرتد کو کب قتل کیا جائے گا؟ الٹپ کوئی بھی اسلام سے نکل گیا اور قتل کر دیا جائے گا؟ نہیں، اسلام انسان کی عقل سے لگتا ہوا دین ہے، اسلام میں ظلم اور زیادتی نہیں۔ مرتد کو فوراً قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اسے توبہ کے لیے مہلت دی جائے گی۔ اس کے دل میں اگر ڈاؤٹس ہیں تو ڈاؤٹس کلیئر کیے جائیں گے۔ اگر مہلت ملنے کے باوجود اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اسے یہ سزا دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایرا غیرہ کوئی بھی اس کو یہ سزا دے دے گا؟ نہیں، ایرا غیرہ کوئی بھی اس کو سزا نہیں دے گا۔ پہلے اس کو اسلام بتایا جائے گا، توبہ کی مہلت دی جائے گی، اس کے ڈاؤٹس کلیئر کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن سزا دینے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، پنچایت کو نہیں ہے، کسی جماعت کو نہیں ہے، بلکہ یہ حق اسلامی اسٹیٹ اگر ہے اور وہاں پر اسلامی قانون لاگو ہے تو اسلامی قانون یہ سزا دے گا۔ جو مسلم جج ہے وہ سزا دے گا، اور سزا دینے سے پہلے جو بات کلیئر ہو چکی ہے کہ پہلے اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، کیونکہ ایک انسان کبھی کبھار نہ جاننے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، اسلام سے پھرنے والی باتیں کہہ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ اسلام سے نکل گیا، مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، نہیں، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اگر سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اگر جاننے کے باوجود بھی اصرار کرتا ہے تو مسلم کورٹ اس کو سزا دے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان جو اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ کیوں سزا دی جائے گی؟ کیا یہ اسلام کے قانون میں سختی کی وجہ سے؟ نہیں۔ ایک انسان جب اسلام سے پھرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام سے پھرنے کے بعد اصل میں وہ لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے، مسلم کمیونٹی کو یہ میسج دیتا ہے کہ اسلام کوئی اہمیت رکھنے والا دین نہیں۔ گویا کہ لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر اسلام کے تعلق سے بے یقینی، ڈاؤٹس پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے انسان کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مرتد ہو گیا اور گھر میں بیٹھ گیا، کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں، اور اس سے فتنہ وغیرہ نہیں پھیل رہا ہے، تو اسے قتل کی سزا نہیں ملے گی۔ جو انسان مرتد ہوتا ہے اور اس ارتداد کا اعلان کرتا ہے، دوسروں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کورٹ میں باضابطہ بلایا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا۔ اگر سمجھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر اسلام کی فطری تعلیم کلیئر انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کفر۔ کفر کیا ہے؟ سب سے پہلے کفر کی تعریف۔ کفر کا
शाब्दिक अर्थ होता है, लुग़वी माना होता है किसी चीज़ को ढाँप देना, छुपा देना। और गैर मुस्लिम को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के हक़ को ढाँप लेता है, छुपा देता है, हक़ को नहीं मानता। तो कुफ्र की असल बुनियाद किसी चीज़ को छुपाने और ढाँपने पर है। इसीलिए किसान को भी काफिर कहते हैं, क्योंकि किसान दाना को ज़मीन में छुपाता है। और शरीयत की इस्तिलाह में कुफ्र ईमान के उलट है, ईमान के अपोजिट है। जैसे ईमान सिर्फ ज़बानी इक़रार का नाम नहीं, बल्कि दिल के यकीन, ज़बान के इक़रार और आदा के अमल का नाम है। उसी तरह कुफ्र भी कभी बात से होता है, कभी अमल से होता है, कभी दिल के शक के ज़रिया होता है, और कभी किसी चीज़ को छोड़ देने की वजह से भी कुफ्र साबित होता है। ठीक है। यहाँ पर सवाल है कि क्या काफिर कहना ये गाली है? आमतौर पर कितने गैर मुस्लिम लोग ये समझते हैं कि काफिर कोई गाली है। नहीं मेरे भाई, काफिर गाली नहीं है। हमने इसका माना समझ लिया। कुफ्र का माना होता है छुपाना, और क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, रसूल को नहीं मान रहा है, हालांकि अल्लाह की पहचान उसके दिल में है, फिर भी अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो इस हकीकत को छुपा रहा है, इसलिए उसको काफिर कहते हैं। ना मानना, जैसे गैर मुस्लिम, एक मुस्लिम होगा जो मानने वाला है अल्लाह और उसके रसूल को, और एक गैर मुस्लिम है जो नहीं मानने वाला है। तो चाहे गैर मुस्लिम कहें, चाहे काफिर कहें, बात एक ही है। तो ये गाली नहीं, बल्कि माना के एतबार से कि जो मुसलमान होगा वो मुस्लिम कहलाएगा, जो मुसलमान नहीं होगा वो काफिर कहलाएगा, क्योंकि वो नहीं मान रहा है, वो इनकार कर रहा है। जी, क्या सिर्फ इस्लाम का इनकार करने वाला ही काफिर है? तो अभी हमने जाना कि कुफ्र ज़बान से भी होता है, कुफ्र अमल से भी होता है, और कुफ्र अक़ीदे, दिल से भी होता है। तो सिर्फ झुटलाने से एक इंसान काफिर नहीं होता। अहले सुन्नत वल जमात का इस मसले पर बिल्कुल इत्तेफाक है कि काफिर सिर्फ उसको नहीं कहेंगे जो इनकार कर रहा है, बल्कि अपने अमल से भी एक इंसान कुफ्र कर सकता है, बल्कि दिल से भी कुफ्र होता है। एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा है, लेकिन दिल में कुफ्रिया अकीदा पाले हुआ है, तो काफिर हो गया। लेकिन किसी को काफिर बनाना नहीं है हमें, ये बात नोट कीजिए। अगर कोई आदमी शिर्क और कुफ्र का काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फ़लाँ आदमी शिरकिया काम करता है, फ़लाँ आदमी कुफ्रिया काम करता है, लेकिन हम किसी को काफिर बनाएंगे नहीं, सिवाय इसके कि वो काफिर ख़ुद को कहता हो, काफिर समाज में हो, तो ये अलग बात है। लेकिन जो ख़ुद को मुसलमान कहता है, अगर कोई शिरकिया काम करता है, कुफ्रिया काम करता है, तो हम उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, क्योंकि काफिर बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। कुफ्र की दो किस्में होती हैं। कुफ्र की कितनी किस्में होती हैं? कुफ्र की दो किस्में होती हैं, कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर। कुफ्र अकबर यानी बड़ा कुफ्र, और कुफ्र असगर यानी छोटा कुफ्र। तो कुफ्र में दो शक्लें होती हैं, बड़ा कुफ्र और छोटा कुफ्र। बड़ा कुफ्र क्या है और छोटा कुफ्र क्या है? बड़ा कुफ्र ये अकीदे का कुफ्र है, और छोटा कुफ्र ये अमल का कुफ्र है। कुफ्र अकबर क्या है? ईमान के अपोजिट है। और कुफ्र अकबर जो अकीदे का कुफ्र है, इसकी वजह से एक इंसान इस्लाम से निकल जाता है, और कुफ्र अकबर करने वाला हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा, और काफिरों के लिए किसी की शफाअत भी कुछ भी फ़ायदा नहीं देने वाली है।
اب سوال یہ ہے کہ کفر اکبر کن کن چیزوں سے ثابت ہوتا ہے؟ تو ابھی ہم جان چکے ہیں کہ دل سے بھی کفر ہوتا ہے، عمل سے بھی کفر ہوتا ہے، اور زبان سے بھی کفر ہوتا ہے۔ اس کو ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ کن کن چیزوں سے کفر ثابت ہوتا ہے؟ تو 7 طریقوں سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ کے ذریعہ کہ دل میں باطل عقیدہ پال لے، بول کر کے زبان سے کفریہ بات کہہ دیں، عمل کے ذریعہ کہ کفریہ کام کریں، شک اور تردد کے ذریعہ کہ حق میں شک پیدا کریں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو شک کے ذریعہ بھی کفر ہوتا ہے۔ ترک کے ذریعہ یعنی ایمان کے جو اہم ارکان ہیں ان کو چھوڑ دینا، جیسے کوئی آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا کبھی بھی، تو اس سے بھی کفر لازم آتا ہے۔ اعراض کے ذریعہ یعنی دین سے منہ پھیر لے، لاپرواہی برتے، دین کی بنیادی باتوں سے غافل ہو جائے، نہ دین سیکھے اور نہ ہی دین پر عمل کرے، تو اس سے بھی کفر لازم آتا ہے۔ اور گھمنڈ کے ذریعہ بھی تکبر اور غرور کی وجہ سے حق بات قبول نہ کرے، سچائی کو نہ قبول کرے، تو اس سے بھی دراصل کفر لازم آتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر عقیدہ، یعنی دل میں کوئی غلط عقیدہ پال لیتا ہے، اگرچہ وہ عمل بھی کرتا ہو، اگرچہ وہ اسلام کا نام لیتا ہو، لیکن دل میں کوئی غلط عقیدہ پال لیتا ہے جو اسلام سے نکال دینے والا ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زبان سے کوئی غلط بات کفریہ بات بولتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ عمل سے کوئی عمل کیا جو اسلام سے نکال دینے والا ہے، جیسے مندر میں جا کر کے پوجا پاٹ کیا، اگرچہ کچھ بولا نہیں تو بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ یا حق کے معاملے میں تردد ہے، پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم کو یقین نہیں ہے، تو اس سے بھی ایک انسان اسلام سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں کہ واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے یا نہیں اترا ہے، تو اس سے بھی ایک انسان ڈاؤٹ ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے چھوڑنے کی وجہ سے بھی کہ ایک انسان اسلام کے کام کو چھوڑ دے تو اس سے بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ دین سے منہ موڑ لینے سے بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے دین حق کو نہ جاننا اور اس کی طرف دھیان نہ دینا، اس سے بھی اسلام سے ایک انسان نکل جائے گا۔ آخر ابلیس جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ حق ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، لیکن اس کے باوجود بھی تکبر اور گھمنڈ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندۂ درگاہ کیا۔ کفر اصغر، چھوٹا کفر، ہم شرک اصغر کو پہلے جانے ہیں، ابھی کفر اکبر کو اور کفر اصغر کو جانتے ہیں۔ تو چھوٹا کفر کیا ہے؟ یہ انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا اور نہ ہی اصل ایمان کے خلاف ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایمان کو ہی ڈیمیج کر دیتا ہے، نہیں، ہاں ایمان کو کمزور کرتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن چھوٹے کفر کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نہیں نکلتا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا، اور ایسے کفر کا ارتکاب کرنے والا سفارش کا بھی حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ تو کفر اصغر کی کیا کیا شکلیں ہیں ان کو جانتے ہیں۔ کفر اصغر کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے نعمت کا انکار، نعمت کے ساتھ کفر، یعنی نعمت کی ناشکری، جیسے کسی انسان کا یہ کہنا کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو ایسا ہونا ہوتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، تو نعمت کی ناشکری ہے یہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ بھی دراصل کفر اصغر ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا، تو یہ چھوٹا کفر ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ اسی طریقے سے شوہر کی ناشکری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اوریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے نا جہنمیوں کی عورتوں کی ہے۔ یکفرنا، وہ کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، نہیں، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان کو بھلا دیتی ہیں۔ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے اوپر تم احسان کرو زمانے بھر، پھر تمہارے اندر کوئی کمی دیکھے تو فوراً کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہ ساری عورتوں کا حال نہیں ہے، لیکن عورتوں کی طبیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتوں کے اندر زیادہ تر ناشکری ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ناشکری جو ہے نا کفر تک پہنچانے والی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر مسلمان سے قتال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا، قتال کرنا کفر ہے۔ تو مسلمان سے قتال کرنا کفر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی چھوٹا کفر ہے۔ یعنی مسلمان سے اگر قتال کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اسلام سے نکل جائیں گے، یہ چھوٹا کفر ہے، اس لیے اس کو کفر اصغر کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر نسب پر طعنہ دینا اور میت پر نوحہ کرنا، یہ بھی کفری عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو باتیں ایسی ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ کفر کی خصلتیں ہیں، کفر کی عادتیں ہیں۔ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ کسی کے نسب اور خاندان پر طعنہ کرنا اور مردے پر نوحہ کرنا، یعنی یہ کفار کے کام ہیں لیکن یہ اسلام سے نکالنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے اور کہے کہ فلاں میرا باپ ہے تو یہ بھی کفری عمل ہے، لیکن یہ کفر اصغر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کرے، یعنی کسی اور کو باپ کہے، تو اس نے کفر کیا۔ تو کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر اصغر ہے۔ تو جب ہم یہ رولز جانے رہیں گے تب ہم فرق کر پائیں گے کہ کون سی چیز کفر اکبر ہے اور کون سی چیز کفر اصغر ہے۔ یہ سارے اعمال جو ہے نا ایک انسان کو ایمان سے خارج نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ عقیدے کا کفر نہیں ہے بلکہ عمل کا کفر ہے۔ عقیدے کا کفر ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن عمل کا جو کفر ہے وہ ایک انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ انہی باتوں کے ساتھ ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔